سورہ یاسین میں کل کتنے حروف ہیں اور سورہ یاسین کون سے پارے میں آتی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت کتنا عرصہ تھا؟ یار غار کون سے صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا کیا نام تھا؟ جنگ بدر میں کتنے کفار قیدی بنے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا کیا نام تھا؟ اور سیف اللہ کا لقب کون سے صحابی کو ملا تھا؟ کون سی آیت تمام آیتوں کی سردار ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ توفیق۔ ماشاءاللہ۔ اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 7۔ آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سورہ یاسین میں کل کتنے حروف ہیں؟ 3000۔ 3000، ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب۔ اور سورہ یاسین کون سے پارے میں آتی ہے؟ 2 پاروں میں آتی ہے، میں آپ کو بتا دوں، لیکن کون کون سے پاروں میں؟ 22 اور 23، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت کتنا عرصہ تھا؟ 2 سال 3 ماہ۔ 2 سال 3 ماہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب۔ اور یار غار کون سے صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، وہ غار ثور میں رکے تھے، تو ان کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ وہ خلیفہ اول بھی تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ نہیں، صحابہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، ان کو یار غار بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی آپ یہ بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا کیا نام تھا؟ ان کے والد کا نام تھا، بہت پیارا نام تھا، ان کے والد کا نام تھا خطاب، ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے بولتے تھے عمر بن خطاب، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی آپ یہ بتائیں جنگ بدر میں کتنے کفار قیدی بنے تھے؟ 70۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب۔ اور ابھی آپ یہ بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا کیا نام تھا؟ ذوالفقار، ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب۔ اور سیف اللہ کا لقب کون سے صحابی کو ملا تھا؟ بہت ہی بہادر کہانیاں بھی دی، بہت جنگیں لڑی انہوں نے، ان کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن حضرت علی نہیں، وہ تو شیر خدا ہے نا۔ سیف اللہ کا لقب کون سے صحابی کو ملا تھا؟ خالد بن ولید، ٹھیک ہے، خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا تھا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کون سی آیت تمام آیتوں کی سردار ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی، ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔